الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین حکم ہیں۔ اگر تم معاف کرو گے، اگر تم درگزر کرو گے، اور اگر تم بخش دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر شک نہ کرو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو جو صاحب ایمان ہیں انہیں تین کاموں کا حکم دیتا ہے، اور ان تین کاموں کو سر انجام دینے والے، ان کاموں پر عمل کرنے والے، وہ پاک ذات ان کی مغفرت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ یا اللہ، وہ کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا کام، اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام، اگر کسی سے خطا ہو جائے وہ اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا، اگر کوئی ظلم کرے وہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ یا اللہ، جو تیرا بندہ تیری بندی یہ تین کام کرتے ہیں، کسی سے خطا ہو جائے وہ معاف کر دیتے ہیں، کسی سے غلطی ہو جائے وہ اس سے درگزر کرتے ہیں، اور کسی سے ظلم ہو جائے وہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر شک نہ کرنا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو اللہ کا بندہ دوسرے مومن کی خطا کو معاف کرے گا، اس سے درگزر کرے گا، روز محشر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ معمولی عطا نہیں ہے، اللہ کی قسم، کوئی انسان مرد عورت روز محشر کتنا پریشان ہوگا ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ کتنے بخت والے ہوں گے جن کے لیے اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تم سے درگزر کیا۔ درگزر کرنا کیا ہے پہلے اسے سمجھ لیں۔ آپ پر کسی نے ظلم کیا، کسی سے غلطی ہو گئی، کوئی خطا کر بیٹھا، اب آپ میں طاقت نہیں ہے کہ اس سے بدلہ لے سکو،
آپ میں طاقت نہیں ہے اس سے آپ انتقام لے سکو۔ آپ کہو اس نے مجھے بہت تنگ کیا، اس نے مجھے بہت پریشان کیا، اس نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، اب طاقت تو ہے نہیں میں اس سے بدلہ لے سکوں، قوت تو ہے نہیں میں اس سے انتقام لے سکوں، چلو معاف کیا۔ یہ معاف نہیں ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک بندہ طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اس پر کسی نے ظلم کیا، اس کے ساتھ کسی نے کوئی گناہ کیا، کوئی بھی ظلم کیا، ناجائز کیا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے اسے معاف کر دے۔ اس اللہ کے بندے اور بندی کے لیے یہ بشارت ہے کہ رسول پاک کا فرمان ہے روز محشر جس بندے نے دوسروں کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا اس کی خطاؤں کو میں رب معاف کر دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ کو عمر ثانی کہتے ہیں، ایسا عدل کا نظام قائم کیا جس طرح سیدنا عمر فاروق کا عدل کا نظام تھا، اس کی مثل عمر بن عبدالعزیز نے بھی ایسا ہی نظام قائم کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا عمل، سب سے افضل عمل کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، دل کا نرم ہونا، اور غصہ آئے تو غصے کو پی لینا، اس کا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اگر تم میں انتقام کی طاقت نہیں تو اس بخشنے کا اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ ہم جھوٹی انا کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ میں نے سلام کیا تھا، اس نے منہ بنا کے دوسری طرف کر لیا، دفع ہو، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، زندگی گزر جاتی ہے، اس کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کسی سے کوئی ظلم ہو جائے اس سے تو نسل در نسل ایسی دشمنی چلتی ہے، قتل تک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے مومن بندے کی شان نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، جن کو آخرت پر یقین ہے، اللہ کے حساب و کتاب پر یقین ہے، جو اللہ سے بخشش کا سوالی بننا چاہتا ہے، اس کی یہ صفات نہیں ہوتی۔ یہ مجھ سے نہیں بولتا، جا میں بھی اس سے نہیں بولتا، یہ مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں بھی اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کا کوئی محتاج ہوں، میں اس کے گھر سے کھاتا ہوں۔ اللہ نے زبان دے دی ہے، بک بک کے ہم اپنی زندگی دنیا آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تم پر کوئی ظلم کرے، کسی سے غلطی ہو جائے، تمہیں کوئی پریشان کر دے اور تمہارا نفس یہ چاہے کہ میں اس سے انتقام لوں، میں اس سے بدلہ لوں، تو یک دم ان باتوں کو سوچو جو تجھے بدلہ لینے سے روک دے، جو تجھے انتقام لینے سے روک دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے مومن کو قرآن و حدیث پہ نظر رچانی چاہیے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، میرے پیارے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ مومن کو اتنا ہی کافی ہے جس کام سے اللہ اس کے نبی نے روک دیا اس کو رک جانا چاہیے۔ اس کا نفس اس کو لاکھ دلیلیں دے، شیطان لاکھ گمراہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ اپنے نفس کو سمجھا دے، اپنی جان کو سمجھا دے، اور اللہ نے اس کام سے روکا ہے، رسول پاک نے اس کام سے منع کیا ہے، یہی میرے فائدے کی بات ہے، اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا، اگر اللہ ہمیں خطاؤں پر پکڑے، اللہ کی قسم ہم ایک سانس لینے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ کی کتنی طاقت ہے، ہم دن رات
اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم دن رات اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب کریم ہمیں خطاؤں پر پکڑتا بھی نہیں ہے اور ہمارے گناہوں پہ پردے بھی ڈالتا ہے۔ اگر ہم بھی کسی کی گناہ اور خطا پر اس کو نہ پکڑیں اور ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں تو یہ اللہ کی رضا کے قریب بات ہے کہ ہم کھڑے ہو کے انتقام پر تل جائیں۔ اور تیسرا میرے بھائی میرے بیٹے، جتنا اللہ طاقتور ہے اتنے ہم طاقتور نہیں ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں۔ جب اللہ اتنی طاقت کا مالک ہو کر ہمارے گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا تو ہم پر اگر کسی نے کوئی ناجائز معاملہ کر دیا، کوئی ظلم کر دیا، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ درندوں کی یہ صفت ہوتی ہے، درندے نہیں معاف کرتے، جس کے اوپر یہ تل جاتے چیر پھاڑ دیتے ہیں، اس کو ختم کیے بغیر جان نہیں چھوٹتی۔ لیکن آپ اللہ کے نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کر لیں یا سارے خدا کے ولیوں کی زندگی دیکھ لیں، کیا کیا ان پہ ظلم ہوئے، کیا کیا ستم ہوئے، لیکن انبیاء کرام اور سارے خدا کے ولی اللہ کے لیے معاف کر دیا کرتے تھے۔ درندہ معاف نہیں کرتا اور خدا کے نبی اور اللہ کے ولی تو خطا کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اب اس سے سوچنا چاہیے جو کام انبیاء اور خدا کے ولیوں نے کیا ہے وہ بہتر ہے یا جو درندوں نے کیا وہ بہتر ہے؟ اس کی عقل اس کو مانے گی۔ جو انبیاء کرام کر گئے، جو خدا کے ولی کر گئے، اس کے برابر یہ درندگوں کا عمل اچھا نہیں ہو سکتا، اور اس کا نفس اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ مجھے درگزر کرنا چاہیے اور مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ میرے بھائی میرے بیٹے، یہ درگزر کرنا، کسی کی خطا کو معاف کر دینا، اس کا آپ دنیا میں بھی فائدہ پاؤ گے۔ ہو سکتا ہے آپ جس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، جس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، وہ ابھی تو کمزور ہے، وہ ناتواں ہے، لیکن اللہ کوئی ایسا وقت لے آئے وہ طاقتور ہو جائے، وہ قوت والا ہو جائے، اور یہ انتقام لینے والا جو طاقتور تھا اللہ اس کو کمزور کر دے۔ اگر اس نے اس کی خطا معاف کی ہوگی اس کو وہ احسان یاد ہوگا۔ جب وہ طاقتور ہوگا اس احسان کو یاد کرتے ہوئے وہ اس سے انتقام نہیں لے گا، لیکن اگر اس نے اس سے انتقام لیا ہوگا تو جب وہ قوت پکڑے گا پھر اس کو وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو بہتری اسی میں ہے جو اللہ اس کے محبوب نے فرمایا، جب تم معاف کرو گے، جب تم درگزر کرو گے، جب تم کسی کی خطاؤں کو معاف کر دو گے تو رب کہتا ہے میرے بندو اس بات میں شک نہ کرنا، پھر ایک وقت آئے گا تم میرے سامنے مجرم بن کے کھڑے کیے جاؤ گے، وہاں پھر میں تمہاری اس صفت کے بدلے میں تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے بھائی میرے بیٹے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پیارے اصحابی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کا دست مبارک پکڑ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فضیلت والے عمل بتا دیجئے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا اے عقبہ بن عمر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق کو جوڑ۔ اے عقبہ بن عامر، جو تجھے دینے سے روکے تو اس کو عطا کر۔ اے عقبہ بن عامر، اگر کسی سے خطا ہو جائے، کوئی تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو درگزر فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جب اللہ کا مومن بندہ دوسرے مومن کی خطاؤں کو معاف کرے گا
ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا، اسے بخشے گا، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بہت پیارے اصحابی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں مجھے رسول پاک نے فرمایا اے حذیفہ، حشر کے دن ایک اللہ کا بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ، اے میرے رب، تو نے مجھے مالدار بنایا تھا، مجھے دولت و ثروت دی تھی، میں اس دولت سے کاروبار کیا کرتا تھا، جو میرے پاس امیر آتا تھا میں اس کو سہولت دیتا تھا، اور جو میرے پاس غریب آتا تھا میں اس کو مہلت دیتا تھا، اس سے میں درگزر کر لیتا تھا۔ نبی پاک فرماتے رب کہے گا میرے بندے، میرا تجھ سے زیادہ حق ہے کہ میں لوگوں سے درگزر کروں، میں لوگوں کو معاف کروں۔ اے فرشتوں، میرے اس بندے نے مومنین عمرہ کو سہولت دی اور غربا کو مہلت دی، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کو مہلت دوں اور اس سے درگزر کروں۔ میں نے اس کی سارے گناہوں سے درگزر کیا، میں نے اس کو بخشا، تم بھی اس کو چھوڑ دو۔ رسول پاک کا فرمان ہے حشر کا دن ہوگا، عجیب عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، اتنی پریشانی کے عالم میں آواز آئے گی اہل فضل آؤ، میں تمہیں عطا کروں، میں تمہیں نوازوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہو کر اللہ کے حکم کا انتظار کریں گے، رب کہے گا میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے جنت پر لپکیں گے، اللہ کے ملائکہ کہیں گے تم کون ہو؟ ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا، ابھی تو میزان بھی نہیں لگا کہ تم جنت میں جاتے ہو۔ وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں۔ کہا تمہاری نشانی کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہماری نشانی یہ ہے ہم پہ کوئی ظلم کرتا تھا ہم صبر کرتے تھے، کوئی خطا کرتا تھا ہم درگزر کرتے تھے۔ وہ ملائکہ کہیں گے اللہ کی قسم تو اللہ کے ہاں بڑا اجر پانے والے ہو، بے شک تم ہی اہل فضل ہو اور تمہارا اجر جنت ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تیری ماں، میری ماں، ساری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پیارے رسول نے پوری زندگی نہ اپنی کسی زوجہ محترمہ پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی خادم اور غلام پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ تو درگزر کر دیا کرتے تھے، آپ تو معاف کر دیا کرتے تھے، آپ تو بخش دیا کرتے تھے۔ یہ تیرے میرے پیارے رسول کی سنت ہے، اور انعام کتنا بڑا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، غصہ آئے تو پی لیا کرو، کسی سے غلطی ہو تو معاف کر دیا کرو، کوئی ظلم کرے تو صبر کیا کرو، اور اس کا اجر روز محشر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بخشش کا پروانہ عطا کر دے، بخشش کی خوشخبری سنا دے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں نفس کی اطاعت سے، شیطان کے دھوکوں سے بچائے اور ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتے ہیں اور جو روز محشر بخشش کا وسیلہ بنیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حکم شہ